أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المائدہ کا یہ 8واں رکوع ہے جس کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں 6 آیتیں ہیں جن کا سلسلہ آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ آیت نمبر 56 پر ختم ہو رہا ہے. ان 6 آیتوں میں 2 بڑی اہم اور بہت ہی عملی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. بہت قابل غور حقیقتیں ہیں جن سے دور نبوت سے لے کر آج تک ہم کو واسطہ پڑ رہا ہے, جن کی حقیقت اگر ہم سمجھے تو بہت سے دھوکوں سے, پریشانیوں سے, مسائل سے محفوظ ہوتے چلے جائیں. جو پہلا حکم ہے اور جو پہلی حقیقت ہے اس کا ایک تعلق پچھلی آیتوں سے بھی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے, فیصلے کرواتے لیکن الٹے پیر پلٹ کر چلے آتے, اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے. فرمایا کہ تورات والوں کو چاہیے کہ تورات پر عمل کریں, یہی کر لیتے تو بہت کافی ہوگا. انجیل والوں کو چاہیے کہ انجیل پر عمل کریں, یہ کر لیتے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہوتا. لیکن نہ انہوں نے تورات پر عمل کیا, نہ انہوں نے انجیل پر عمل کیا. فرمایا کہ جس طرح پچھلی امتوں نے اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں کو ضائع کر دیا اور ان پر عمل نہیں کیا, اے ایمان والوں تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو, اس پر عمل کرو, اور بہت سی کوششیں ہوں گی کہ لوگ خود کو اللہ کی کتاب سے ہٹا دیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات سے محروم کر دیں
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لیکن حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ ان کی خواہش یہی ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے بائبل کو چھوڑ دیا، جس طرح یہودیوں نے تورات کو بالائے طاق رکھا، ویسے ہی مسلمان بھی، جس کو ہم اپنی چلتی زبان میں کہتے ہیں کہ لائٹ لے، کیوں اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نام سے، محبت کے نام سے اتنے کیوں درست ہے؟ معمول ہوتا ہے، ٹھیک ہے کتابیں ہیں گھروں میں رکھی ہیں، لیکن فرمایا نہیں لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، یہ تمہارے لیے شریعت بھی ہے اور منہاج بھی ہے۔ میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ شریعت کو ہم جانتے ہیں، دینی اصطلاح میں عمل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ شریعت، نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، نکاح و طلاق کے مسائل، یہ ساری چیزیں شریعت میں آتی ہیں۔ منہاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل، انداز، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اسوہ حسنہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سب سے بہترین ٹائگر جس سانچے میں ڈھل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، سرخرو ہو سکتے ہیں، وہ نبوی سانچہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، سنتیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں تم کو اس لیے عنایت فرمائی لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے۔ اب تمہاری باری آ گئی ہے، پچھلی قوم میں ناکام ہو گئی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ تم کو کامیاب ہو کر بتانا پڑے گا۔ لیبلوکم، اب یہ تمہارے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں بھلائیوں کی طرف لپکو، تیزی سے جاؤ۔ فاستبقوا، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو نیکیوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت آخری امت ہے، میری امت آخری امت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت آئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت ہود کی، حضرت صالح کی، حضرت شعیب کی، حضرت ابراہیم کی، پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ کی، پھر اور اس کے بعد اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو موقع دیا ہے، فرمایا میری امت وقت کے اعتبار سے تو آخری امت ہے، لیکن فرمایا جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے اولین امت ہے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ جب فاستبقوا الخیرات، لپک کر بھلائیوں کی طرف جاؤ، تیزی کرو، سستی نہ کرو۔ یہ بات بھی میں کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ سستی کرنے والی چیزوں کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ صحت ہے تو آدمی اس میں نازا ہے، سستی کر رہا، دولت ہے تو آدمی اس میں مگن ہے، سستی کر رہا، زندگی کی مہلت ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، فائض المال ہے ماشاء اللہ سے، لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ نیکیوں میں اپنے وقت کو صرف کرے وہ غلط کاموں میں لگا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بادلوا بالاعمال سبعا، تیزی سے آگے بڑھو نیکیوں کی طرف، دیر نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ یہ سوا بجے کی ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد 1:30 بجے کی ملے گی، 2:45 کی ملے گی، 2:30 کی ملے گی، 3:45 کی ملے گی، یہ ڈالنے والوں مزاج مت بناؤ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب دنیا میں وقت ہوتے ہی اذان دیتے ہیں، وقت ہوتے ہی اذان دیتے ہیں، اور بقدر سنت وقت دینے کے بعد وہ فریضہ قائم کر لیتے ہیں تاکہ سبقت ہو جائے نیکی کی طرف، ایک نیکی پہ جلد از جلد عمل ہو جائے۔ فاستبقوا الخیرات، اگر لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اگر لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہیں پھر رزق برآمد ہوگا، نتیجہ تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ، جس کا خوب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا کہ اس کے لیے تم کو کرنا ہے
کوشش کرنی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور اس سے تم کو دور رکھنے کے لیے، محروم کرنے کے لیے، تمہارے لیے رکاوٹ بننے کے لیے بڑی کوشش ہے۔ ایڑی چوٹی کا لوگ زور لگائیں گے، میڈیا بھی لگائے گا، حکومت بھی، انڈسٹریز بھی۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کہ دور جاہلیت کی طرف انسان بڑھ کر چلا جائے۔ یہ عیب والا زمانہ، ناپاکی کا زمانہ، چوریوں کرپشن کا زمانہ، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ بڑے مفکر گزرے ہیں، سب کے آپ نے نام سنا ہوگا، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بارکۃ اللہ تفسیر ہے ان کی فی ظلال القرآن، عربی کی جانکار تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہوا، لیکن ترجمہ میں حق نہیں ادا ہوتا کہ جو زبان ہے، سلاست ہے، عربی کی جو روانی ہے، وہ کہاں سے شفٹ کرے گا بیچارہ مترجم۔ علامہ اقبال کے ترجمے ہوئے انگلش میں، علامہ اقبال کا ترجمہ ہوا ان کے کلام کا عربی میں، فارسی میں، لیکن وہ جوش، سلاست، روانی، جذبات وہ منتقل نہیں کر سکتا ہے نا مترجم، صرف معنوں میں منتقل کرتا ہے، 50% بتا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی فی ظلال کا بھی ترجمہ عام طور پر لوگ دیکھ کر ہمارے اردو پاک کے قارئین یہ فیصلہ کرتے ہیں ایسی کی فلم کی تفسیر ہوگی، نہیں، وہ بہت بارکۃ تفسیر ہے۔ اور انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے یہ بہت تاکید کے ساتھ کہا کہ جیسے زمانے قدیم کی جاہلیت تھی نا، دور جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لڑکیوں پر زندہ درپور کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کی تاریخی حالات بتائے جاتے ہیں۔ سید قطب کہتے ہیں کہ جیسے جاہلیت قدیمہ ہے ویسے ہی آپ کو جاہلیت جدیدہ بھی ہے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا جب کبھی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، حیات طیبہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول سے آنکھیں بند کر کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو وہ جاہل ہے، چاہے ڈگریوں کا بات کیوں نہ ہو۔ وہ جاہلیت جدیدہ ہے، پھر اس کے اندر بے حیائی پیدا ہوگی، پھر اس کے اندر غیر انسانی حرکتیں پیدا ہوگی، پھر اس کے اندر بے ایمانی پیدا ہوگی، حکومت کو بیچ ڈالے گا۔ لہذا فرمایا کہ لوگ یہی چاہتے ہیں حکم جاہلیت یبغون، دور جاہلیت کی طرف کو لے جایا جائے، ویسے ہی فیصلے ہوں، ویسے ہی زندگی ہو۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام سے اچھا کوئی حکم نہیں ہو سکتا۔ پھر ایمان والے تو دانت چھڑکتے ہیں۔ فرمایا انہی احکام میں اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن پاک میں کئی بار دیا ہے، شاید اگر کوئی شمار کرے تو کم سے کم 5 سے 6 بار اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے بھی 2-3 بار وہ گزر چکا ہے، آگے بھی آئے گا۔ وہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی نہ سمجھو، ولی اولیاء پلورل فارم ہے ولی کا۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں آپ سے چھپتا ہوا، لگا ہوا، متصل، وہ کلوز فرینڈ سے بھی زیادہ اس کا ترجمہ کسی اور لفظ سے کرنا ہوگا، یعنی نام سے بھی وہ موضوع پیدا نہیں ہوتا۔ دل کا چہیتا جو دل میں جگہ پالے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بنا فرمایا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، بالکل کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو ولی بنانے سے روکا۔ مومنوں کا ولی تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، مومنوں کا ولی تو اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ تو جس دل میں آپ اللہ کو آباد کیے ہوئے ہیں، رسول کو آباد کیے ہوئے ہیں، اس دل میں آپ گندگیوں کو کیسے آباد کر سکتے؟ اس دل میں آپ غیر اللہ کو کیسے آباد کر سکتے؟ اگر اس مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں الحمدللہ مسلمان اتنے ہوئے ہیں، کوئی مشرک خانہ قسم کا فریم لگا دے، کتنا جھگڑا ہو جائے گا۔
لڑائیاں ہو جائے گی تو ڈکلیئر کیا جائے گا, احتجاج ہوگا, مقدمہ ہوگا, جرگہ ہوگا, بتا. تو میرا دل میں تو مسجد کی طرح ہے, اللہ ہی کی محبت رہنی چاہیے اس میں کافروں کی محبت, وہ آپ کا کارساز, کام بنانے والا, قریبی ساتھی, اور اس کی وجہ سے وہ بے محبت بغیر کسی اجازت کے گھروں میں داخل ہو اور بیٹھے بات چیت کرے بے تکلفی کے ساتھ. جن جن لوگوں نے یہ کیا انہوں نے نقصان بھگتا ہے. نقصان بھگتا ان کے بچے ہاتھوں سے چلے گئے, ان کی بیٹیاں ہاتھوں سے چلی گئی, اور جن جن مملکتوں نے کیا, حکومتوں نے کیا, انہوں نے نقصان بھگتا, بہت بڑا نقصان بھگت کر وہ ابھی پچھتاتے رہتے ہیں. اس میں آپ کی بھی ایک سلطنت ہے. بہت سے اولیاء تھے ایسے ہی جن کو چاہا جاتا تھا انہوں نے چھٹی کر دی, کہیں کا نہیں رکھا یہاں کے حکمران کو. تو سمجھتے تھے یہ وزیر اعظم صاحب میرے کوئی وفادار ہوں گے بچا لیں گے, لیکن جب معاملہ کفر کا آیا تو پھر نقصان پہنچا کر رہے ہیں لوگ. ایمان والوں کو نقصان پہنچانے میں کبھی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے. اب بھی آپ عربوں کی حالت دیکھ لیجیے, امریکہ کو اپنا کارساز سمجھتے, یورپ کو اپنا کارساز سمجھتے, ذلیل کر کے چھوڑ دیا امریکہ اور یورپ نے, کہیں کا نہیں رکھا, کوئی ڈیفینس نہیں, کوئی عزت نہیں, کوئی اہمیت نہیں. اگر اللہ کے حکم پہ وہ عمل کرتے ان کا اپنا ڈیفینس ہوتا, عزت ہوتی. اور یورپ امریکہ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ان کی ہوتی, کیونکہ ان کے پاس تو پیٹرول ہے, ان کے پاس تو مجاہدین ہوتے, جان پر کھیل کر اسلامی مملکتوں کو بچانے والے ہوتے. لیکن بس کیا بات ہے ان کے دماغوں میں ڈال دی گئی پتہ نہیں. یا یہ الذین آمنوا ایمان والو یہود و نصارا کو بلی نہ بناؤ. آپ کا پارٹنر ہو سکتا ہے, کلاس فیلو ہو سکتا ہے, آپ کا ہمسایہ اور پڑوسی ہو سکتا ہے, لیکن بلی نہیں ہو سکتا, بلی نہیں ہو سکتا. دوست میں اس سے سلوک کیجیے, پیشنٹ ہے علاج کیجیے, بزنس میں آپ کا شیئر پارٹنر ہے, ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیجیے. پڑوسی ہے, ضرورت کے وقت کام آئیے, خوشی میں شریک کیجیے, صدرے میں جا کر اس کی عیادت کیجیے, تعزیت کیجیے. یہ سب اسلام میں نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے. سنت ہے. یہودیوں کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی, مشرکوں کی عیادت کی, یہودیوں کو کھانا کھلایا, غیر مسلموں کی مدد کی. یہ سب سنت سے ثابت ہے, لیکن وہی نہیں بنا سکتے. دلی محبت لائلٹی ان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. لائلٹی تو اللہ کے ساتھ, وفاداری تو اللہ کے ساتھ. فرمایا کہ دیکھو بہادر مولیا اولاد یہ آپس میں ایک دوسرے کے قومت چاہیتے ہیں, بہت کام بنانے والے. ایسے طور پہ فلسطین کا مسئلہ لاکھوں کلومیٹر دور, وہاں تو جھگڑا ہو رہا ہے, یہاں کے لوگ کیوں کرتے تھے, تمہارا کیا تعلق ہے, کیا لینا دینا تھا, اور سے مدد کی تھی انہوں نے, اور سے تمہارے آقا ہے, اور سے تمہارے باپ ہے. ان کاموں میں کیوں کہ یہ اسلام کے خلاف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اللہ کے دین کے خلاف, اللہ کی کتاب کے خلاف ان کے جذبات یکساں ہیں, یہ ملن ہوئے ہیں. تو جو ہم بچپن میں سنتے تھے نا, ملت الکفر واحدہ, وہ ایک حقیقت ہے, پرانے لوگوں کا تجربہ ہے. ادھر کفر کا معاملہ آئے گا, یہ پوری متحد رہیں گے. آپ دیکھیے جب اسلام کے خلاف کھڑے ہونے کا معاملہ آئے گا تو وہ عیسائی جن پر یہودی لعنتیں بھیجتے ہیں, اور عیسائیوں پہ لعنت بھیجتے بھی چلو ٹھیک ہے, لیکن اس منہ سے میں کہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گندی گالیاں دیتے, وہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. جو اسلام کا معاملہ ہے, بے غیرت, بے حمیت, گردن دبوچ کے کھڑا کر دینا چاہیے, تو اس کو تو اتنی گندی گالی دیتا ہے. وہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا, مسلمان کے لیے استعمال کرنا میں حرام سمجھوں گا. چاہے کہ اللہ کا ایک نبی و رسول, اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا معصوم رسول, تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے, صرف خدمت کرتے تھے انسانوں کی, اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انتہائی بدتمیزی پرانے لٹریچر میں, جدید لٹریچر میں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری دیکھی ہوئی حقیقت ہے کہ جب وہ فلسطین میں کسی چرچ کے سامنے سے گزرتے تو لوگ چھوٹ کے جاتے ہیں. یہی حقیقت ہے, کرتے ہی نہیں ہے. جیسے ہم کچرے کی طرف پان چھوٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اسے چھوٹتے ہوئے جاتے ہیں. ہر یہ ریکارڈ ہے, یہ کئی موقع پہ ان کو عیسائیوں, اسی لیے فلسطین کے عیسائی یہودیوں کو پسند نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں.
ان کی محبت مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سب امریکہ میں بیٹھے ہوئے، یورپ میں بیٹھے ہوئے، یہ پورے اپنا زنا یہ لوگ ہیں یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، میرا اور آپ کا نہیں۔ جو ان کے ساتھ ایسی ولایت کا تعلق رکھا ہوا ہے تو انہی میں سے ہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، وہ یہودی کی طرح ہے، عیسائی کی طرح ہے، نہیں ہے وہ مسلمان۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ جو غیروں سے محبت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے، واقعہ یہ ہے کہ کلچر، واقعہ یہ ہے کہ رنگ روپ سب انہی کا ہو جاتا۔ آپ کتنے آپ کے اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غیروں سے ایسی محبت کی کہ مرتے وقت کہا میرے مردے کو جلا دو، وصیتیں کی ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، کتنے لوگ جلائے گئے۔ اس لیے ان میں سے ہو کر رہ گئے تھے۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، ظالموں کو تھوڑی اللہ ہدایت دیتا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ حقائق کو سمجھنے کے اور حقائق پالنے کے، ہدایت پالنے کے، وہ پھر گمراہی کی طرف جا رہا ہے، تو ایسے شخص کو تو پھر لازمی بات ہے ہدایت کا کسی قسم کا سامان نہیں ہونا چاہیے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم ان بے ایمانوں کو دیکھو گے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، بے ایمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے جن کے دلوں میں، یُسَارِعُونَ فِیہِم، ان کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لپکتے ہیں، جاتے ہیں۔ اور آپ پوچھیں کہ نہیں اتنا کیوں مر رہے ہو؟ ان کا کام انجام دینے کے لیے، ان کی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے مقاصد کو برقرار لانے کے لیے تم کیوں مرے جا رہے ہو؟ تو وہ ایک اچھا جملہ کہیں گے۔ آج بھی کسی کو بھی پکڑ لی تو جس ٹائپ کا نظر آئے، جو بھاگ رہا ہے ادھر ادھر دائیں بائیں، اس کو پکڑ کے پوچھ کے تم کیوں مرے جا رہے ہو؟ کہے گا یقول نخشى أن تصيبنا دائرة، ہم ڈرتے ہیں کہ ان کی اگر ان کو چھوڑ دیں، ان کی دوستی نہ رکھیں، ان کے درمیان نہ رہے تو ان کی کسی مصیبت کے ہم شکار ہو جائیں گے، ان کی گردش کے شکار ہو جائیں گے، ان کی سازش کے شکار ہو جائیں گے، تو تاکہ ان کی شرارتوں سے، سازشوں سے محفوظ رہے، اسی لیے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کہاں تک اٹھتے بیٹھتے ہو؟ اٹھتے بیٹھتے ہو ان کی شادیوں میں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہو ان کے فنکشنوں میں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہو ان کے پوجاؤں میں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہو ان کے مذہبی مراسم میں، یہاں تک کہ انہیں میں ایک فرد بن کر زندگی بسر کرتے ہو، بھاگتے بھی ہو تو ان کی ملت پر بھاگتے ہو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بے ایمانی کی بات ہے، یہ سچے نہیں ہیں، ان کی اصل دل کی وفاداری ہے غیروں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ، ان بے ایمانوں کے ساتھ دل کی وفاداری نہیں ہے۔ تم کو تمہارے منہ کو بند کرنے کے لیے، تم کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ہے کہ نقشہ تصیبنا دائرہ، کوئی مصیبت آ جائے تو یہ ہمارے مشرک عقائد حل کر دیں گے، ان کا ساتھ رہے گا تو اچھا رہے گا، دو چار ان کی پارٹی میں رہنا چاہیے۔ اللہ بالفتح، جس وقت اللہ تعالیٰ امکان ہے کہ کامیابی لے کر آئے، فتح مسلمانوں کو مل جائے، اور امر من عنده، اور ایک بات بہت اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اس کی وضاحت سورۃ التوبہ کی تفسیر سے ہو جاتی ہے۔ فرمایا دیکھو دو باتوں کا امکان ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ دے دے، کامیابی دے دے، الحمدللہ اتنا لوگوں کو ایک بے اطمینانی کی کیفیت تھی، شکوک و شبہات تھے، کیا ہوگا فلسطین کا، کیا ہوگا، آپ دیکھیے اب وہ پہیا الٹا گھومنے لگا نا، دھیرے دھیرے حالات بدل رہے ہیں اور بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کامیابی ملے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کامیابی آ جائے تو یہ شرمندہ ہوتے رہ جائیں گے۔ یہ تو سارے تعلقات جوڑ رہے تھے ان کے ساتھ۔ افغانستان میں کیا ہوا، سارا رشتہ جوڑے ہوئے تھے اپنے ایک آقا کے ساتھ، وہ آقا پلٹ کے بھاگ گیا، یہ لوگ شرمندہ ہے، ایسے شرمندہ۔ ہزاروں کروڑ لگائے ہوئے ہیں افغانستان میں، انڈیا میں بھوکوں مر رہے ہیں، ان کی خبر نہیں، وہاں جا کے لگائے تھے۔ جب امریکہ بھاگا تو حسرت سے ہاتھ دھوتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے کہ ہمارا آقا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، باسکٹ نہیں ہے تو کو بس چلا۔ یہ فرمایا ایک چیز تو یہ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، نادم ہو کر رہیں گے کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، اسلام دشمنی ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے اشاروں میں فرمایا کہ
دوسری بات یہ کہ او امرن من عنده، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کوئی اور چیز بھی لا سکتا ہے. کون سی چیز؟ فتح تو سمجھ میں آ گئی، نصرت آ گئی، کامیابی مل گئی. دوسری چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہت ممکن ہے ان منافقین کی لسٹ ہم نازل کر دیں. ان کی حالت خراب ہو جائے گی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بڑی وفاداری جتاتے تھے، تو کیا ہلا ہلا کے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، خوشامد کرتے تھے اور اپنی وفاداری کے لیے قسمیں کھاتے تھے، بڑی گہری موٹی موٹی قسمیں جو ہم مسلمان کھا بھی نہیں پاتا. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں کہ اب یہ ان کا دل کپا رہا ہے کہ نفاق کی کیفیت اتنی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اب یہ ڈر رہے ہیں یا ڈر المنافقون ان تنزل فیہم سورۃ تبینہم فیہ، کہ ایسی صورت اللہ تعالیٰ نازل کر دے کہ اس میں منافقین کی لسٹ نازل ہو جائے، نام آ جائے، کہیں گے نہ رہ جائیں گے، وہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائیں گے. تو دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل کی حقیقت کو نکال کر رکھ دیا جائے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مہلت دیتا ہے کہ یہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا. اللہ فرمایا کہ جب ان سے پوچھو کہ بھائی تم ان اہل کفر کی طرف دوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ان کی جانب سے کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے. تو یاد رکھو مصیبت دوسری طرف سے بھی آ سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی لے کر آئے مسلمانوں کے لیے، اور من عنده اپنی جانب سے خاص معاملہ رونما فرما دے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو دلوں میں یہ جو چھپائے ہوئے ہیں اس پر نادم، شرمندہ بلکہ ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جب اللہ تعالیٰ کے دلوں کے بھید کو کھول دے گا تو ایمان والے یہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں اقسموا باللہ جہد ایمانہم، بڑی بڑی اللہ کی نام کے لے کے قسمیں کھایا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وفادار ہیں، تمہارے ساتھ مریں گے، تمہارے ساتھ جیئیں گے. اور اس کے لیے کون کون سی قسمیں کھاتے تھے، کیسی کیسی قسمیں کھاتے تھے. میں نے ابھی عرض کیا تھا ایک بڑا بڑا مسلمان ہوا قسمیں جانتا بھی نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کتاب کی، میرے چہرے کی، میرے سر کی، پیر کی، پیر کی، کیا قسمیں کھاتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے. فرمایا کہ مسلمان کہیں گے یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے انہم لمعاکم، یہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ تھے. ابھی تک اعمالہم برباد ہو گئے تھے اعمال، فاصبروا الخاسرین، یہ حالت میں پڑے رہیں گے. یہاں یہ گھاٹے کا سودا کرنا، اللہ کے دین کو چھوڑ دینا اور دشمن وقت بن کر جس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف سازشیں کامیاب ہو رہی ہو، دشمن کامیاب ہو رہا ہو، تو ان کی طرف پڑھنا چھوڑ جانا. فرمایا کہ ابن الوقتی انسان کو ذلیل کر چھوڑ دیتی. راست رہنا چاہیے، مرنا ہے تو حق پر مرو، جینا ہے تو حق پر جیو. لہٰذا ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سمجھو اے مسلمانوں کہ تمہارے پروردگار سے دین کو چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں بڑی کمی ہو جائے گی. اب یہ دوسری بات آگئی ہمارے آپ کے سامنے. پہلی بات یہ آ گئی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایمان والوں کے ساتھ ہو، محبت ایمان والوں کے ساتھ ہو، رواداری محبت غیروں کے ساتھ بھی ہوگی، لیکن قلبی تعلق ایمان والوں کے ساتھ. ایک بات ہوگی. دوسری بات ارشاد فرمائے کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا نقصان ہو جائے گا اور بینک اللہ میں اگر ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. نہیں، فرمایا ایسا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی شخص دین سے مرتد ہو جائے گا. مرتد، ارتداد، ارتد، یرتد، یہ سارے الفاظ ہوتے ہیں استعمال میں آتے ہیں اس معنوں میں کہ اللہ کے دین کو اختیار کر کر پھر چھوڑ دینا، پلٹ پڑنا، مرتد ہو جانا، چھوڑ دینا، چلے جانا. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ مرتد ہوتے، ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ مرتد ہوتے، اور اس سے کسی قسم کی مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہر مسلمان کو یہ حقیقت سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے ہر ہیلتھی باڈی جو صحت مند جسم ہوتا ہے نا وہ کچھ چیزیں خارج کرتا ہے.
करता ही नहीं करता, आप उसको इतने नाटक काट के फेंकते नहीं फेंकते, बाल काट के फेंकते नहीं फेंकते। तो ये उम्मत सेहतमंद उम्मत है तो कुछ गंदी चीजें निकलेगी, कुछ गंदी चीजें निकलती रहेंगी कि निकलने से परेशान होने की जरूरत नहीं। इरशाद फरमाया जो निकल रहा है वो गौर कर ले, जो मुर्तद हो रहा है, जो अल्लाह के दीन को छोड़ रहा है वो गौर कर ले, उसका क्या असर होने वाला है। फरमाया उसे जो असर होगा वो तबाह होगा, बर्बाद होगा, कहीं का नहीं रहेगा। उसका आलम ये होगा कि वो जो नदी के घड़ी की तरह हो जाएगा, न खड़का रहेगा न खाटका रहेगा, कहीं का वो नहीं रह जाएगा। लेकिन इरशाद फरमाया अल्लाह के दीन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ताला का आलम तो ये अल्लाह ताला एक ऐसी कौम को बर्बाद कर देगा, एक ऐसी जमात खड़ी कर देगा और ऐसे नफूस, प्यारे नफूस, पाक नफूस खड़े हो जाएंगे जिनकी कुछ सिफात होगी। उनमें पहली सिफत अल्लाह ताला उनको पसंद फरमाने वाला होगा, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखेगा। और अल्लाह ताला किससे मोहब्बत रखता है? कुरान पाक खुद आपके सामने पेश कर देता है। लाजमी बात है, बड़ी तफसील है, उस तफसील में जाने का वक्त नहीं, लेकिन आप कुरान पाक में देखेंगे तो कई फरमाए अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कई फरमाए अल्लाह युहिब्बुल मुतताहिरीन, कई फरमाए अल्लाह युहिब्बुल साबिरीन। तो अल्लाह ताला जिन से मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला ने उनकी सिफात बयान फरमाई। अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इंसाफ करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, पाक रहने वालों को अल्लाह पसंद करता है, इंसान करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है, तौबा करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है, साबित कदम रहने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। ये सब कुरान पाक में वारिद हुआ है। तो वो कौम ऐसी होगी कि उसके अंदर वो सिफात होगी कि अल्लाह के महबूब होंगे, वो महबूब खुदा होंगे। और दूसरी चीज वो युहिब्बुनहु, वो खुद अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे बड़ी मोहब्बत तो हमारी अल्लाह ताला के साथ होगी। इसको भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, हमारी मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ होगी। क्या माने? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल ताना अल्लाहु व अब्नाउहु व इख्वानुहु व अशीरतुहु व अम्वालुन तरक्तुमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकीन तर्दौनाहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के माने ये है कि मेरे अपने बाप दादा से, मेरी अपनी औलाद से, मेरे अपने भाई बहनों से, मेरे अपने खानदान से, कुंबे से, वो तिजारत जिसके फ्लॉप होने का डर लगा रहता है, वो तिजारत उनका शौक का रहा। और इरशाद फरमाया वो मकानात जो बड़े अजीज होते हैं, जहाँ राहत मिलती है, ये अगर अल्लाह के मुकाबले में तुमको ज्यादा महबूब है तो इसके माने अल्लाह की मोहब्बत कामिल नहीं। सबसे पहली मोहब्बत तो अल्लाह से, सबसे बड़ी मोहब्बत तो अल्लाह से, और अल्लाह ताला की मोहब्बत के सदके में फिर ये सारी चीजों से मोहब्बत हो, कोई अर्थ नहीं। इनसे मोहब्बत इंसान की फितरी तौर पर अंदर होती ही होती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के साथ। तो इरशाद फरमाया कि देखो, एक चीज तो ये कि अल्लाह खुद उनको महबूब रखता है, दूसरे वो भी अल्लाह से खुद मोहब्बत करने वाले होते हैं, और तीसरे अज़िल्लतीन अलल मुमिनीन, मोमिनों का मामला है तो नर्म होते हैं, मोमिनों का मामला हो तो बड़े नर्म होते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने सहाबा की सिफत बयान फरमाई, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। और इरशाद फरमाया अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरों के लिए बड़े सख्त का तर्जुमा ये बस हम उर्दू में कैसे काम चलाओ, जैसे का अइज़्ज़ा का तर्जुमा हो रहा है यहाँ पे कि वो काफिरों की कंट्रोल में नहीं आते, काफिरों पे गालिब नहीं आ सकता अपनी आइडेंटिटी के मामले में, अपने दीन के मामले में। इतने नौजवान हैं जो मर जाते हैं लेकिन कलमा कुफ्र नहीं पढ़ते, आखिर वक्त तक कहते हैं कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये है इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो कुफ्र से नहीं डरते, जान लेनी है ले लो लेकिन शिर्क नहीं करूंगा, अल्लाह ताला को नहीं छोड़ूंगा। ये सिफत इरशाद फरमाया कि अज़िल्लतीन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, हमारा माशरा इसके जस्ट ऑपोजिट है। कुफ्र से तो बहुत डरते हैं, उनसे तो बहुत कॉम्प्रोमाइज,
مسجد آ کے کمپرومائز نہیں کریں گے. مسجد میں امام صاحب کا حساب کتاب ہم لیں گے, مؤذن صاحب کا حساب کتاب ہم لیں گے, صدر صاحب کی خبر ہم لیں گے, معتمر صاحب کی خبر ہم لیں گے, بازو کون کھڑا ہے اس کا پہچان, داڑھی کون کھڑا ہے اس کی ٹوپی پیچھے کون کھڑا ہے, اس میں داڑھی ساری چیزیں مسجد میں جھگڑے. کافروں کی مجلس میں نہیں, وہاں ہمت نہیں ہوتی خود بولنے کی. اس کے معنی یہ کہ ہم اس کے مزاج نہیں ہیں تو اور قوم ہوگی تو اللہ تعالیٰ برپا کرے گا, کیا کرے گا. اور جو قوم کھڑی ہو جائے گی تو ہم سوائے شرمندہ ہونے کے کچھ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں یاد رکھیے یہ اہم ترین صفت ہے کہ مومنوں کے سلسلے میں رحمدلی رواداری نظر انداز کرنا. پھر بہت سختی ہو گئی, تکلیف ہو گئی, کسی کی ٹانگ لگ گئی, کسی کا دھکا لگ گیا, نظر انداز کرنا. گاڑیوں میں جہاں پر ٹکر ہو گئی, ٹریفک جام کیے لڑ رہے ہیں تو مسلمان صاحب نے نظر انداز کرو, اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا, اچھی گاڑی دے گا. یہ جذبے کے ساتھ آگے رہو. اور جو کفر کا معاملہ ہے, کفر شرک کرنے پر جبر زیادتی ہونے کو ایمان پہ ثابت کرو لینا, یہ ہے اہل ایمان کی علامت. یجاہدون فی سبیل اللہ, راہ خدا میں جدوجہد کرنے والے, محنت کرنے والے ہو رہا ہے. یہ خافون لومۃ لائم, اور اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی لعنت اور ملامت کرنے والے کی رعایت نہ کرنے والے, یہ ہوگی ان کی صفت. ذرا آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر کے دیکھیے. اس کی سب سے موٹی مثال دے دیتا ہوں میں, شرعی موقع شادی کی جگہ یہ پورے لعنت اور ملامت کرنا شروع کر دیں گے. دوست, احباب, رشتے دار, قریبی گھر کے لوگ. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندہ ہوگا وہ ان لعنتوں اور ملامتوں کی ضروروں پر رعایت نہیں کرے گا. جو کرنا ہے اس کو کرتے رہو گا تو اللہ کے دین پر عمل کروں گا. یہی ہے کامیابی کی پہلی کنجی, یہی ہے انسان کا حوصلہ, ہمت, ثابت قدمی. یہ انسان کو اونچے سے اونچے مقام تک پہنچا دیتی ہے. ولا یخافون لومۃ لائم, لعنت اور ملامت کرنے والوں سے ذرہ برابر کو نہیں ڈریں گے. اندر کوئی خوف نہیں ہوگا. جو بول رہے ہیں کوئی تفسیر کرنا ہے کرتے رہو, میں تو اللہ کے دین پر عمل کرتا ہوں گا. فرمایا اگر تو کوئی کیفیت مل گئی, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی توفیق ہے تو تم کو ملی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جس کو چاہے وہ عنایت فرمائے. اللہ واسع, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. بہت ساتھ تو کو بھی ملے گا, غیر کو بھی ملے گا. صفات کو اپناؤ, صفات کو اپناؤ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقبولیت ملے گی. علیم, لیکن یاد رکھو اخلاص و الہیت کے ساتھ کرو. وہ جاننے والا ہے, دکھاوے کے لیے نہیں. دکھاوے کے لیے کرو گے تو اللہ کے وعدے پورے نہیں ہونے والے ہیں. وہ علم رکھنے والا ہے, اخلاص کے ساتھ, الہیت کے ساتھ کرو. انما ولیکم اللہ ورسولہ, ابھی میں نے عرض کیا نا, اے مسلمانوں تمہارا ولی تو اللہ تعالیٰ ہے, تمہارے دل میں تو اللہ تعالیٰ بستا ہے. ورسولہ, تمہارے دل میں تو اللہ کے رسول بستے ہیں. تمہارا دل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منور سے معمول ہے. آواز سے اس دل میں گندگی کو کیسے لانا چاہتے ہو. والذین آمنوا, اور تمہارا ولی کا ساتھی تو ایمان والے ہیں. وہ ایمان والے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں, وہ ایمان والے جو زکات ادا کرتے ہیں, وہ ایمان والے جو رکوع کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. کیونکہ رکوع کے معنی جھک پڑنے کے, تو ایک تو نصف جھکنا ہوتا ہے جس کو ہم رکوع کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں, اور ایک پورا ٹوٹل جھکنا ہوتا ہے جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں. وہ رکوع کی اتیاری شکل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے غیروں پہ جو بھائی جا رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھو, اچھے اخلاق سے رہو, نبھاؤ, جو کرنا ہے کرو. لیکن ولی تو تمہارا اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ ایمان والے ہیں جو اللہ کے دین پر برقرار ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, جس نے اللہ کو اپنا ولی بنا لیا, وَرَسُولَهُ, اور اللہ کے رسول کو اپنا ولی بنا لیا, دل میں جگہ دے دی. والذین آمنوا, اور ایمان والوں کو جس نے اپنا ولی بنا لیا, محبت کی, ان کو دل میں بسا لیا. تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا گروپ ہے. اللہ کا گروپ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ کا گروپ ہے صرف غالب آتا رہے گا. فَمِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ عَلَىٰ فِئَةٍ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ. چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بڑے بڑے کفر
اور شرک اور الحاد اور ارتداد کے بڑی بڑی ٹولیوں پر بڑے بڑے لشکر پر غالب آ گئی. تاریخ بتاتی ہے. لیکن کب جب اندر صفات ہو, کب جس وقت اللہ کی محبت ہو, کب جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, اہل ایمان کا احترام ہو, اہل ایمان کی محبت ہو, آپس میں صفے وہ پختہ ہو اور سیسا کھلائی ہوئی دیوار کی طرح جڑی ہوئی ہو, ثابت قدمی ہو, تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں غلبہ ملتا ہے, فتح ملتی ہے, کامیابی مل کر رہتی ہے. اور ہر صدی نہیں, ہر 10-12 سالوں میں اس کی مثال آپ کو ملتی رہتی ہے. اتنا تخت مشق بنایا تھا افغانیوں کو, روس نے, امریکہ نے, کامیابی کس کے طرف چھوڑی؟ اس قوم کے طرف چھوڑی جن کے پاس ہتھیار نہیں, جن کے پاس ایروپلینس نہیں. اس قوم کے طرف چھوڑی جن کے پاس عالمی قسم کی معیشت نہیں, تجارت نہیں, منگی نہیں, صنعت نہیں. یہ قابل تعریف باتیں نہیں ہیں, بلکہ ایک حقیقت ہے. سیدھے سادے لوگ گاؤں میں رہنے والے اور پتھروں سے مکان بنا کر اور پتھروں کی جھوپڑیاں بنا کر اس میں بسنے والے, لیکن انہوں نے ثابت قدمی کے ذریعے سے, محبت کے ذریعے سے, اتحاد کے ذریعے سے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنا ٹیکنے میں مجبور کیا. وہ تو امریکہ ذرا ہوشیار ہے کہ وقت سے پہلے بھاگ گیا, ورنہ اس کا بھی حال وہی ہوتا, روس کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن کے وہ رہ جاتا. یہ سمجھ گیا کہ میرا حشر کیا ہونے والا ہے, اسی لیے اپنا سامان سمٹا اور نکلتا بنا وہاں سے. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال تمہارے اور آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا اتحاد کے ساتھ, محبت کے ساتھ, جس کو فرمایا اذلۃ علی المؤمنین, مومنوں کے سلسلے میں تمہارا پہلو نرم ہونا چاہیے, کفر کے معاملے میں تمہارا پہلو سخت ہو. اس کیفیت کے ساتھ تم زندگی بسر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر فإن حزب اللہ هم الغالبون, غلبہ ملتا رہے گا, کامیابی ملتا رہے گی, فتح حاصل ہوگی اور اللہ کی نصرت اور اس کی تائید غیبی نازل ہو کر رہے گی. ان حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا تذکرہ فرمایا کہ امتحان یہ ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر مخالفت کرتے ہیں کہ اذان بھی ان سے نہیں صحیح آ رہی ہے. یہ آگے ذکر انشاءاللہ آگے کیا ہے جو اذان کا ایشو کرتا ہے, انشاءاللہ اس کو ادا کر کی خدمت کرتی رہے گی. الحمدللہ رب العالمین.